بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں پہلی خبر۔ کیا عمرہ اجازت نامے کے بعد بس ٹکٹ خریدنا ضروری ہے؟ وزارت حج و عمرہ نے مسجد الحرم کے زائرین اور عمرہ اجازت نامہ حاصل کرنے والوں کی ایک بڑی مشکل آسان کر دی ہے۔ پوچھا جا رہا تھا کہ آیا حرم شٹل سروس کے ٹکٹ خریدنا ضروری ہیں؟ آیا اس کے بغیر اجازت نامہ مؤثر رہے گا یا نہیں؟ وزارت نے اطمینان دلایا ہے کہ عمرہ اور زیارت کے لیے آنے والوں کو حرم شٹل سروس کے ٹکٹ خریدنا ضروری نہیں ہے۔ جس کا دل چاہے خریدے اور جو خریدنا نہ چاہتا ہو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر بیان جاری کر کے کہا ہے کہ عمرہ زائرین کی جانب سے کثیر تعداد میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آیا حرم شٹل سروس کے ٹکٹ خریدنا ضروری ہے یا اس کے بغیر ہی عمرہ، نماز اور طواف کے اجازت نامے مؤثر ہوں گے۔ وزارت حج و عمرہ نے توجہ دلائی ہے کہ حرم شٹل سروس کے ٹکٹ دو طرح سے خریدے جا سکتے ہیں۔ ایک تو اتمرنا ایپ کے ذریعے براہ راست حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اتمرنا ایپ پر حج خدمہ یعنی سروس کی بکنگ والے خانے کو کلک کریں، پھر خدمات النقل یعنی ٹرانسپورٹ سروس کا رخ کیا جائے، اس کے بعد کدی یا جمعرات بس سٹینڈ کی نشاندہی کی جائے، جس کے بعد ٹکٹوں کی تعداد متعین کی جائے اور آخر میں ٹکٹوں کی قیمت ادا کر دی جائے۔ ٹکٹ حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ طواف، نماز یا عمرے کے لیے حرم شریف کا رخ کرنے والا کدی یا جمعرات بس اسٹیشن پہنچنے کے بعد ATM کارڈ یا کیش کی صورت میں اسٹینڈ پر موجود کاؤنٹر سے ٹکٹ حاصل کر لے۔ وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ زائرین حرم کو عمرہ اور حرم میں نماز کے اجازت نامے پہلے کی طرح جاری کیے جا رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ نئی SOPs کے باعث عمرہ اجازت ناموں میں کوئی تعطل نہیں ہوا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے توکلنا اور اتمرنا ایپ پہلے کی طرح کام کر رہی ہے۔ مسجد الحرم کی زیارت کے خواہش مند اپنی سہولت سے عمرہ یا نماز کے لیے اجازت نامے حاصل کر سکتے ہیں۔ وسطی اور مشرقی علاقوں سمیت قطر، بحرین اور امارات میں بارش۔ سعودی عرب کے وسطی اور مشرقی علاقوں سمیت قطر، بحرین اور امارات میں آج موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ طقس العرب کے مطابق ریاض کے علاوہ جنوب مغربی اور شمالی علاقوں میں موسم ابر آلود ہونے کے باعث بارش ہوگی۔ ماہرین موسمیات نے کہا ہے کہ موسمی نقشوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ سمندر سے گھنے بادلوں کا رخ مختلف شہروں کی طرف ہے۔ دوسری طرف سعودی ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے کہا ہے کہ ریاض اور مشرقی ریجن میں آئندہ 36 گھنٹوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بارش کی کیفیت کم شدت کے ساتھ مکہ مکرمہ، باہا، جازان، عسیر، قصیم اور مدینہ منورہ میں بھی ہوگی۔ وزارت بلدیات و دیہی عبادکاری امور نے شادی گھروں، تقریبات کے مراکز اور اشتہارات آنے جانے والوں کے حوالے سے کورونا SOPs مقرر کیے ہیں۔ یہ کام ادارہ صحت عامہ وقایہ کے تعاون سے انجام دیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت بلدیات و دیہی عبادکاری امور نے کورونا SOPs کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذکورہ اداروں میں آنے جانے والوں کے لیے سماجی فاصلے کی پابندی ضروری کر دی گئی ہے۔ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے شادی گھروں، تقریبات، مراکز اور گیسٹ ہاؤسز کی باقاعدہ نگرانی ہوگی۔ وزارت نے تاکید کی ہے کہ مذکورہ مقامات کے دروازوں پر توکلنا ایپ میں بار کوڈ کو سکین کر کے ہی داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ اس سے مذکورہ مقامات کے ملازم مستثنی ہوں گے۔ مذکورہ مقامات پر صرف ماسن ہی داخل ہو سکیں گے۔ اس کا پتہ توکلنا ایپ کے ذریعے حاصل کیا جائے گا۔ شادی گھروں میں مہمانوں اور کارکنان کو ماسک کی ہمہ وقت پابندی کرنا ہوگی۔ کارکن خواتین کو استقبالیہ مقامات پر ہاتھ پابندی سے دھونے ہوں گے اور سینیٹائزر استعمال کرنا ہوگا۔ نجی سامان کے امانت خانوں کو مقررہ نظام الاوقات کے مطابق سینیٹائز کرتے رہنا ہوگا۔ وزارت نے پابندی لگائی ہے کہ مذکورہ تمام مقامات پر سماجی فاصلے کی علامتیں چسپاں ہوں اور سب پابندی کریں۔ وزارت نے تاکید کی ہے کہ میوزک ٹیم کے لیے مختص مقام پر ازدحام نہ ہو۔ سماجی فاصلے کی پابندی لازمی طور پر
पर की जाए। मेहमानों को ताकीद की गई है कि अगर वो बुखार की कैफियत या तनफ्फुस की अलामतें महसूस करें तो पहली फुर्सत में इंतजामिया को इस बारे में मुत्तला कर दें। यही पाबंदी मुलाजमीन के लिए भी है। शादी घरों के सदर दरवाजे पर चेकिंग पॉइंट का बंदोबस्त किया जाना जरूरी है। आने वालों से तवक्कलना ऐप पर उनका रिकॉर्ड दरियाफ्त किया जाए, इसके बगैर इन्हें अंदर न जाने दिया जाए। वजारत ने गाइड बुक जारी करके कारकुनान के हवाले से तमाम हिदायत तहरीर कर दी हैं। आमदनी के जराए में तनाव पैदा करने के इकदाम 2021 में रिकॉर्ड सऊदीयाइजेशन। सऊदी अरब ने 2021 के दौरान सबसे बड़ा काम सऊदीयाइजेशन के हवाले से किया है। तमाम वजारतों, महकमों, इदारों, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर्स में सऊदीयाइजेशन के अहदाफ हासिल करने का एहतमाम किया गया। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने तमाम मुताल्लिका वजारतों के ताउन और इश्तराक से मकामी शहरियों को प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और इदारों में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुलाजमतें दिलवाईं और कलीदी ओहदों पर इन्हें फाइज कराया, जबकि उनकी तनख्वाहों और तरगीबात में बेहतरी लाने की भी कोशिश की। सऊदी अरब ने 2021 के दौरान आमदनी के ज़राए में तनाव पैदा करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। वजारत नक्ल हमल ने गाड़ियों के सेक्टर से 100% सऊदीयाइजेशन का बड़ा हदफ पूरा कर लिया है। महकमा शहरी हवाबाजी ने फ़िज़ाई नक्ल हमल के शोबे में 10,000 आसामियाँ सऊदियों को दिलाईं। ये सऊदी विजन 2030 का बड़ा हदफ था। फ़िज़ाई नक्ल हमल के 20 स्पेशलिस्ट पेशों को सऊदियों के लिए मुख्तस कर दिया गया है। फ़रोग़ इफ़रादी क़ुव्वत फ़ंड हदफ ने फरवरी 2021 के दौरान 5 पेशों की सऊदीयाइजेशन के खुसूसी प्रोग्राम का ऐलान किया। इसके तहत ब्यूटी पार्लर्स की तमाम असामियाँ सऊदी ख़वातीन के लिए ख़ास करने के खुसूसी प्रोग्राम तैयार किए गए। इन्हें इस काम की तरबियत और उसका हुनर सिखाने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया। इस सिलसिले के 5 पेशे सऊदी ख़वातीन के लिए ख़ास कर दिए गए। वजारत इफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने बंदरगाहों के आला इदारे मवाना के साथ मिलकर सऊदी बंदरगाहों में काम करने वाली कंपनियों की सऊदीयाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया। इस सिलसिले में 3 प्रोग्राम नाफिज किए गए। दम्माम की किंग अब्दुल अजीज बंदरगाह पर काम करने वाली 3 कंपनियों के साथ अफाम और तफहीम पैदा करके बंदरगाहों के अहम काम सऊदियों के लिए खास कर दिए गए। तीनों कंपनियों को पाबंद बनाया गया है कि वो अपने यहाँ सऊदी खवातीन और हज़रात को ट्रेनिंग देकर मुलाजमत फराहम करें। अप्रैल 2021 के दौरान 3 बड़े फैसले हुए। पहले फैसले के तहत मॉल्स और बड़े तिजारती मराकज़ के तमाम पेशे और काम सऊदियों के लिए मुख्तस कर दिए गए। इनमें से चंद को आर्जी तौर पर इस्तिस्ना दिया गया। दूसरा फैसला रेस्टोरेंटों, कहवाखानों में सऊदी मुलाजमीन का तनासुब बढ़ाने से मुताल्लिक किया गया, जबकि तीसरा फैसला खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाले बाजारों में ज्यादा से ज्यादा सऊदी सेल्समैन तैनात करने के बारे में था। इसके तहत 51,000 सऊदियों को मुलाजमतें मिली। 2021 के वस्त में मेंटेनेंस और ऑपरेशनल उमूर अंजाम देने वाली कंपनियों और इदारों की सऊदीयाइजेशन के तहत 71,000 सऊदियों को मुलाजमतें दिलाई गईं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।